دوستو، آج بات کروں گا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پر جو کہ انہوں نے قادیانیوں کے حق میں دیے، اور کلیئر کٹ ریمارکس تھے کہ قادیانیوں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے ادارے اور تبلیغ کے لیے جو ہے نا اپنے کتابوں کو پبلش کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں اس کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو پریس کانفرنس پریس ریلیز آ چکی ہے چیف جسٹس صاحب کے رجسٹرار کی طرف سے، وہ کافی ہے، اور انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے۔ انہیں سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو غلط فہمی بالکل نہیں تھی۔ اب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا ہے، اس کیس کی نوعیت کیا ہے۔ کیس کی نوعیت یہ تھی کہ مبارک ثانی جو کہ جس نے جعلی قرآن پاک یعنی کہ ایک کتاب جو قادیانیوں کی، اس کو قرآن پاک کا نام دے کر اس کو پبلش کیا اور لوگوں میں پھیلایا، اور اس طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا رہا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو کیا آئین پاکستان کے تحت مذہبی آزادی کی اس طرح یعنی کہ مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئین پاکستان نے ان پر یہ پابندی لگا رکھی ہے، جب تک وہ اپنے مذہب کو قادیانی یا احمدی ڈکلیئر کر کے اس وقت تک ان کو آزادی کی حاصل نہیں ہوگی، وہ ان کو پبلش کرنے کی، ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک وہ اپنے آپ کو احمدی یا قادیانی نہیں کہیں گے۔ اسلام کا نام لے کر یا اپنے آپ کو مسلمان بتا کر انہیں اس چیز کی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا پاکستان میں مسلمانوں کی دل آزاری کریں گے اور ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون کی شک یہ کہتی ہے۔ دوسری طرف آئین پاکستان انہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ قرآن پاک یعنی کہ ایک کتاب اپنی جھوٹی پبلش کریں اور اس کو قرآن پاک کا نام دیں۔ یہ اسی طرح ہوگا کہ ایک بندہ چیف جسٹس صاحب کے ہم شکل ہو تو وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس بتائے اور اپنا جو ہے نا قاضی فائز اسا نام دے کر لوگوں سے فائدے اٹھاتا رہے۔ ایک دنیاوی معاملے میں لوگوں کو ورگلانا، لوگوں سے فائدے اٹھانا یہ غلط ہوگا، تو ایک دینی معاملہ جو کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اس میں آپ کس طرح ایک بندے کو یا ایک جھوٹے مذہب کو جو ہے جھوٹے لوگوں کو، قادیانیوں کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلام یا مسلمان بتا کر لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں؟ تو بات تو یہ سمجھنے کی۔ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ ہے کہ اس نے اپنی سزا پوری کر لی تھی، اور 6 ماہ کے بعد اس کو یہاں قید رکھنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ 295B اور 298C جو ہے وہ جس بندے پر لگائی جاتی ہیں شکیں، اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، اس کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ تیسری بات کہ یہ شکیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ بعد میں ڈالے گی، تو کتنے ہی کیسز ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ شکیں جو ہیں بعد میں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ وہ جرم ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس نے کی ہیں تو وہ شکیں اس پر لگا دی جاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ نے ایک بندے کو کہا کہ یہ بے گناہ ہے، آپ کو وہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے جو 40% جو ہیں بے گناہ جیلوں میں قید ہیں؟ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں، ان کی رہائی کے لیے کیوں نہیں اقدامات اٹھاتے؟ چیف جسٹس صاحب آپ نے اپنے ایمان کو مشکوک بنایا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور یہ پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جو ہے یہ باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے، چرین پرند کے لیے کہا گیا ہے، انسانوں کے لیے نہیں کہا گیا، تو یہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اصل میں جو چیز تھی وہ آپ کی کھل کر سامنے آ گئی، یا تو آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کا ایمان ہے کیا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مشکوک بنایا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ باتیں چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ کو اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ نے کیس کی ہائرنگ کرنی تھی تو وہ قانون کے مطابق کریں۔ آپ تو خود قانون کی جو اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر قانون کی خلاف ورزی کر گئے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھتی تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے شیئر کیجیے گا۔